جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے وہ اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے, یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ. اور ایک فائدہ یہ کہ سعد مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی کام ہے, بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے تو سعد مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے, امام میں مبین آئے تو وہاں پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں. اچھا. پھر دوبارہ سے شروع کر دیں. پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ و مبین وہاں تک پڑھیں, جی, وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں. اچھا. پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں. پھر زلال مبین جو آئی جی, وہاں تک پڑھیں پھر واپس چلے جائیں. جی, پھر شروع سے شروع کر دیں. پھر دوسری زلال مبین آئی جی, وہاں تک پڑھیں پھر اثر نو واپس چلے جائیں. جی, پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے ادو مبین, جی, اس ادو مبین تک پڑھیں. جی, پھر واپس چلے جائیں. جی, پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں. جی, قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں. پھر تلاوت کرتے آئیں. پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے. جی, اور ساتویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں. اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں. ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں. صحیح ہے. 1 2 3 4 5 6 7 تک کا نشان لگائیں. تو جیسے ہی پہلے پہ پہنچیں واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں. دوسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں. تیسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں. اسی طرح چوتھے 5ویں اور 6ٹھے تک پہنچیں اور واپس جائیں اور شروع کریں. جب 7ویں پہ پہنچیں تو واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد دعا کر لیں. بہت آسان سی بات ہے. بہت آسان ہے اور اس کے منافع اتنے ہیں. یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے لیکن اندر اسرار کیسے ہیں, راز کہتے ہیں, کتنے بینیفٹ ملنے وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں, میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں. ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں, اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا گھر سے. تو مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکون رہتا ہے. اور جس دن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پڑھ سکا کسی وجہ سے, میں امریکہ میں نہیں تھا اور وہ دن میرے لیے بڑا بھاری رہا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک نام سورۃ دافیہ ہے. جی, اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب بلاؤں کو دفع کرنے والی. جو سورت صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے.